مدینہ طیبہ ہے، اسی مدینے میں دوبارہ سے سفر کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ابو بکر کہیں سے آ رہے ہیں، ابو بکر کہیں سے آ رہے ہیں۔ آپ بھی کہیں جاتے ہیں تو آتے ہیں، آپ بھی کسی تجارت پہ جاتے ہیں تو آتے ہیں۔ راستے میں کچھ حادثات بھی ملتے ہوں گے، کچھ شجر نظر بھی ملتے ہوں گے، کچھ نالے ندی بھی ملتی ہوں گی، کسی کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ملتا ہوگا۔ اسی طریقے حضرت ابو بکر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھیڑ کے نزدیک گئے۔ بھیڑ کے نزدیک جانے کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ پورا مدینہ ایک طرف، پورے مدینے کے یہودی ایک طرف، ابن ابو فقیہ رضی اللہ تعالی پٹنے والا ایک طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کوئی پیٹا جا رہا ہے، کسی کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھیڑ کو چیرنے کی کوشش کی تو دیکھا ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا جا رہا ہے، گھوسے مارے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، او یہودیوں، تمہیں شرم غیرت نہیں آتی؟ یہ بھوکا ہے، یہ فاقے والا ہے، یہ غریب ہے، یہ نادار ہے، اس کو مارتے ہو؟ اس کے اندر ہے ہی کیا؟ وہ بڑے کمزور بھی تھے۔ حضرت فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا، انہیں کو غصہ آیا، اور اتنا غصہ آیا حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر 7-8 آدمی چڑھ کر ان کے اوپر کودنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے چر چر کی آواز سنی ہے۔ اس کلمے کی وجہ سے ایک ایک صحابی کو کتنی مار پڑی ہے، کتنا ستایا گیا ہے، کہنا آسان، سننا آسان۔ اللہ کی قسم، جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل منہ کو آنے کو ہوتا ہے۔ حضرت ابو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا جلیل القدر صحابی ہے اور کیسا دلیر صحابی ہے۔ ان کے ابا کی شہادت اسلام لا الہ الا اللہ کو پھیلانے میں، مکہ میں شروع کے دور میں ہی۔ ان کی اماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے امت کے اندر اگر کسی عورت کی شہادت ہوئی ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی ہے، اور عجیب دردناک شہادت ہوئی ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہے کہ تم کلمہ نہ پڑھو، تم احد احد نہ کہو۔ اور کیا دردناک موت ہے۔ ابو جہل 2 اونٹ لے کے کھڑا ہے، 2 اونٹ ابو جہل لے کر کھڑا ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، لہب بھی ہے، مشرکین ہیں، مکہ کے قریش کے مشرکین ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے۔ انہوں نے بڑھاپے میں بھی جانیں دی ہیں کلمے پہ۔ آج کا نوجوان اپنے 10 منٹ کے لیے مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتا۔ ایک پیر ایک اونٹ کے ٹانگ میں بندھا ہے، ایک پیر حضرت سمیہ کا دوسری ٹانگ میں بندھا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے ظالم کہ سمیہ اس محمد کا دین چھوڑ دے، تجھے چھوڑ دیں گے، اس محمد کا دین چھوڑ دے، تجھے چھوڑ دیں گے، نہیں ماریں گے تجھے۔ 60 سال کی عمر، کہتی ہے کیسے چھوڑ دوں، کیسے چھوڑ دوں؟ جس نے مجھے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے نظارے کرا دیے، جس نے مجھے جنت کا مستحق بنا دیا، وہ یتیم مکہ 40 سال ہمارے بیچ میں رہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو بات کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور جو تم مانگ کرتے ہو وہ بھی کر کے دکھاتا ہے۔ کبھی تم کہتے ہو انگلی کا اشارہ کر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ بھی کرتا ہے۔ کبھی تم کہتے ہو کہ میری مٹھی میں کیا ہے،
تو بھی وہ کہتا ہے کہ بتا تیری مٹھی میں کیا، وہی بتائے گا تیری مٹھی میں کیا، مٹھی میں کنکر بولتی ہیں لا الہ الا اللہ۔ اے مکہ والو، تمہیں ابھی بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ محمد الرسول اللہ کا سچا نبی ہے؟ کہنے لگے نہیں ہم نہیں مانتے، تجھے دین چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگی یہ نہیں ہو سکتا، جان تو جا سکتی ہے سمیہ کی لیکن دین نہیں چھوٹ سکتا۔ آج مسلمان دین تو چھوڑ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کما سکتا ہے، پیسے کے خاطر دین بیچ بھی سکتا ہے، نمازوں کو ضائع بھی کر سکتا ہے، اور نہ جانے زنا بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، لیکن دین کی طرف نہیں آ سکتا۔ گانے سن سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی سیرت نہیں سن سکتا۔ جب سمیہ نے کہا کہ ابو جہل یہ بھول ہے، کالی کملی والے کا جس نے ساتھ پکڑا ہے، ہم تو وہ ہیں کہ اگر ایک بار نہیں 1000 بار بھی قتل کیے جائیں پھر بھی تمنا یہی کریں گے کہ الہ العالمین اسی مجلس میں ہمیں پیدا فرمانا، اسی امت میں پیدا فرمانا کہ ہم شہادت دیتے رہیں اور تم جیسے کافروں کا کالا منہ ہوتا رہے۔ آخر کار ایک اونٹ کو لاٹھی ماری ادھر کو بھگایا، دوسرے اونٹ کو لاٹھی ماری ادھر بھگایا، دونوں ٹانگیں چر گئی، پھر کہنے لگا سمجھ میں آئی کلمہ چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی ابو جہل ایک بار کہہ دے، لاکھ بار کہہ دے، میں نے کلمہ پڑھا ہے دل سے۔ آج کی طرح مسلمانوں کی طرح انہوں نے کلمے نہیں پڑھ رکھے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، کلمے کے تقاضے انہوں نے پورے کیے تھے، جو آج مدینے کے قبرستان میں دفن ہو گئے، آج جو جنت المعلی میں سو رہے ہیں، انہوں نے دین اختیار کیا تھا۔ یہ دین تو بڑے شوق کے ساتھ، بڑے رہبری کے ساتھ چلا تھا مکہ اور مدینے سے، لیکن یہاں آتے آتے مظلوم ہو گیا ہے۔ جب نہ مانی تو ابو جہل لعین نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ میں برچھا مارا، 2 حصے کر دیے۔ آخری وقت میں احد کہتی ہے صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، سمیہ کہتی ہے بے بس تھے صحابہ، کچھ نہیں کر سکتے تھے، چند تھے۔ سمیہ کہتی ہے کہ میرا سلام کہہ دینا آقا سے، اور کہہ دینا ملاقات جنت میں ہوگی۔ آج تجھے مجھے نہیں پتا ہماری ملاقات کس سے ہوگی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابو بکر آ رہے ہیں، فقیہ حضرت ابو فقیہ پٹ رہے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کچھ یہودی حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ رہے ہیں۔ منع کرنے کے بعد اور جوش آیا، 6-7 چڑھ گئے سینے کے اوپر، آواز آنے لگی کٹر کٹر کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او ظالمو، تم ایک کام کرو، مارتے کیوں ہو، بیچ دو، یہ غلام میں خرید لوں گا، بولو کتنی قیمت دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر کہ جس کے کوئی جمعہ ایسا نہیں گیا جس نے اسلام کے نام ایک غلام آزاد نہ کیا ہو، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ آج اسلام کے نام پر، دین کے نام پر 10 روپے نکالنا آج مسلمانوں کو کتنا گراں گزرتا ہے۔ ان کا دن نہیں نکلتا تھا، صدقہ نکلتا تھا، ان کی شام نہیں ہوتی تھی، صدقہ نکالتے تھے، اسی لیے بلائیں ان سے دور رہتی تھی، لوگوں کے اندر دہشت تھی ان کی۔ آج ہم تو دہشت میں آ چکے ہیں۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب کہا کہ بھئی اس غلام کو ہمیں دے دو، بولو کیا پیسے لوگے؟ ان ظالموں نے اتنے پیسے مانگے کہ اتنے میں بہت اچھے غلام کئی آ سکتے تھے۔ لا اور لے کا سودا ہوتا ہے نا، جب کوئی چیز بیچتے ہیں تو سودا کم، جب کوئی خریدنے والا آتا ہے تو سودا مہنگا۔ اور ان کو پتا تھا کہ یہ خریدے گا، یہ لے جائے گا سیدھا کہاں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ تو آزاد کرے گا، وہ پتہ تھا ان کو۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ظالموں کو پیسے دیے، اور پیسے دینے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا، ان سے اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا۔ کچھ دور چلنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسی کے ہاں سے تھوڑے سے پانی کا انتظام کیا اور لا کر حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ بھائی اس کو پی لو۔ کہنے لگے نہیں، میں نہیں پیوں گا۔ کیوں نہیں پیو گے؟ کہ میں نہیں پیوں گا۔ بھائی وجہ تو بتا دو، تمہارے حالات ایسے ہیں، تمہارا دم نکلنے کو ہوئے، تمہاری پسلیوں سے آوازیں آ چکی ہیں، تم سے چلا نہیں جا رہا ہے، تم پانی کے چند گھونٹ پی لو۔ کہنے لگے نہیں پیوں گا۔ ابو فقیہ کیا بات ہے، کیوں نہیں پیتے؟ میں جس کملی والے کی وجہ سے پٹ رہا ہوں، میں جس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے پٹ رہا ہوں، پانی اب اسی کے ہاتھ سے پینا ہے، دنیا میں رہنا ہے، جنت کا مزہ لینا ہے، مسجد نبی میں ہوں گا، حوض کوثر کا مزہ لے رہا ہوں گا۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لے آتے ہیں، حضرت ابو بکر سہارا دے کر لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو فقیہ سامنے سے آ رہے ہیں، ادھر حضور کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد بھاگ کر جاتے ہیں اور حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں میرے فقیہ، ان ظالموں نے تیرا یہ کیا حال بنا دیا؟ میرے پیارے حبیب تعداد نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، مجبور ہیں، اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ تیری طرف سے نصرت آئے گی، تیری طرف سے مدد آئے گی۔ الحمدللہ وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب اللہ نے مدد کی ہے، وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب اللہ نے نصرت اتاری ہے، وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس کی وجہ سے آپ اور ہم یہاں آج بیٹھے ہیں، ورنہ تو یہ اسلام تو کبھی کا وہیں کے وہیں دفن ہو چکا ہوتا۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے سے لگے ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بلک بلک کر رو رہے ہیں، اور آقا ان کے کمر کے اوپر تھپی دے رہے ہیں۔ کیسا منظر ہوگا مسجد نبوی کا؟ آپ تصورات کی دنیا میں سوچ سکتے ہو میرے دوستو کہ آقا کے گلے سے ایک صحابی لگا ہے۔ اب حضور نے پانی کا گلاس اٹھایا، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نہیں لیا، پانی نہیں پکڑا۔ حضور نے کہا کیوں نہیں پی رہے ہو پانی؟ ابو بکر کے ہاتھ سے بھی پانی نہیں پیا، تم میرے ہاتھ سے یہ پانی لو، پانی دے رہے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، پانی پیوں گا تو آپ کے ہاتھ سے پیوں گا، وہ مزہ ہی کیا ہے اگر آپ سے پانی لے کر میں خود پی لوں۔ حضور نے کہا کہ اچھا لاؤ میں پلا دیتا ہوں۔ حضور نے جیسے ہی منہ کی طرف ہاتھ کیا، حضرت ابو فقیہ نے اب گلاس پکڑ لیا، اب سمجھ گئے کہ گویا ہاتھ آ گیا تو پلا دیا۔ اب اللہ کے حبیب کہتے ہیں ابو فقیہ اب ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے کہا ہے، اب وہی ہوگا جو تیرا سوچنا تھا، اب وہی ہوگا جو عرشوں پہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہاتھ محمد الرسول اللہ کا ہوگا، اس کے اندر آب کوثر ہوگا، اور منہ ابو فقیہ کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی پیتے ہیں، حضور کے ابھی نزدیکی ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ہیں۔ حضور نے پوچھا ابو فقیہ کیا محسوس کر رہے ہو، تکلیف کیسی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، پانی اندر چلا گیا، سارے غم بھول گیا۔